علیکم۔ آج ہم ڈاکٹر اسلام کے ساتھ موجود ہیں جن کی یہ ریسرچ ہے سائیکالوجیکل ڈسٹریس کے بارے میں۔ جو ورک پلیس ہماری جو روزمرہ روٹین ہے، ہم اپنے دفتری معمول میں جو کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور جتنے بھی جاب ہولڈرز ہیں ہم اگر ان سے گپ شپ کریں یا ان کے پاس بیٹھیں تو ہر بندہ اپنی جاب نیچر کے بارے میں اور جاب کے بارے میں پریشان ہے، ایک طرح کی انگزائٹی ہے اس کی طبیعت میں۔ تو آج ہم ان سے یہ ڈسکس کریں گے ان ڈیپتھ کہ ورک پلیس جو انگزائٹی ہے، جو نروسنس ہے یا جو سائیکالوجیکل ڈسٹریس ہے، اس کو ہم کیسے ریڈیوس کر سکتے ہیں اور اپنی جو جاب کی روٹین ہے اس کو کیسے ہیلدی وے میں آگے لے کے جا سکتے ہیں تاکہ معاشرہ ایک انگزائٹی فری معاشرہ قائم ہو سکے۔ جی اسلام صاحب۔ تھینک یو۔ سب سے پہلے حضرت صاحب بہت شکریہ۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ مائی نیم از محمد اسلام نیر، آئی ہیو مائی ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ۔ تو بیسیکلی جو میری ریسرچ تھی جس کے اوپر میں نے پبلیکیشن بھی کی ہے وہ تھی پرویسونیس آف سائیکالوجیکل ڈسٹریس امانگ امپلائیز ود ماڈریٹنگ رول آف مینجمنٹ سپورٹ۔ تو اگر آپ انسانی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جسٹ آپ کی فزیکل ہیلتھ نہیں آتی، اس میں آپ کی فزیکل ہیلتھ، آپ کی مینٹل، آپ کی ایموشنل، آپ کی سوشیالوجیکل، تو یہ ساری کے سارے جو ان چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ انسان کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں، اس سارے کے فیکٹرز جو ہیں آپس میں مل کے انسان کی ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اگر آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں، اچھے ہیں، لیکن آپ مینٹلی طور پہ سفرڈ ہیں، یو آر انہیلتھی۔ تو اگر سائیکالوجیکل ڈسٹریس کی بات کی جائے تو پاکستان میں آپ ہر کیس دیکھ لیں، جو بھی سیکٹرز ہیں، چاہے وہ فوڈ کا ہے، چاہے مینوفیکچرنگ ہے، ود دی گروتھ آف، جیسے ہم پروڈکٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، گروتھ ہماری دن بدن بڑھ رہی ہے، تو آفیشیل ورکرز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا ورکنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب ورکنگ انوائرمنٹ میں بہت ساری چیزیں فیکٹرز آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو مینٹلی سفرڈ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے پاس جو آ جاتی ہے جاب انسیکیورٹی بھی آ جاتی ہے، یا پھر لانگ ورکنگ آورز آ جاتے ہیں، پریشر فرام دی مینجمنٹ آ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کو اثر انداز کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، امپلائیز جو ہیں وہ ریٹین نہیں رہتے، ایچ آر ان کو ریٹین نہیں کر پاتا۔ آپ نے ایک انسان کو بہت زیادہ پاور دی ہوئی ہے، لیکن جب کبھی وہ پاور یوٹیلائز کرتا ہے لیکن اس کو ڈیزیگنیٹ نہیں کیا گیا تو کل کو اس کے اوپر سارا بلیم آ جاتا ہے، تو وہ پھر بھی مینٹلی سفرڈ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ پروڈکشن کے ساتھ، جیسے پروڈکشن والے ہوتے ہیں مینجمنٹ، پروڈکشن والوں کا کنسرن ہوتا ہے کہ پروڈکشن زیادہ سے زیادہ دی جائے، کوالٹی ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کوالٹی کو امپروو کیا جائے۔ تو امپلائیز کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کا، یا پھر وہاں پہ جاب انسیکیورٹی کے ایشوز ہوں۔ ایک جیسے بندہ ہم لیٹ سپوز اگر ہم سیل سیکٹر بھی لے سکتے ہیں، سیلز اور مارکیٹنگ میں، تو ان کو بھی ٹارگٹس دیے جاتے ہیں منتھلی بیسس پہ، ویکلی بیسس پہ ان کے ٹارگٹ سیٹ کیے جی جاتے جی ہیں کہ آپ بالکل نے اتنی سیل کرنی ہے۔ اس طرح بینکس کے اندر بھی ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ اتنے بینک اکاؤنٹس کی اوپننگ ہونی چاہیے ود ان 1 ایئر اور ود ان 1 منتھ ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ جو بھی جاب کر رہے ہیں آپ کو وہاں پہ ان کے جو پرفارمنس کرائٹیریا ہے ان کے اوپر پورا اترنا پڑے گا کسی بھی فارم میں۔ جی جی اظہر صاحب بالکل، یہاں پہ پرفارمنس اپریزل سسٹم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا کچھ انڈسٹریز کے اندر، جو بہت زیادہ پروفیشنلزم کی طرف نہیں جاتے۔ تو وہاں پہ اگر آپ ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ بھی رہے ہوں لیکن وہاں پہ ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، ان کیس آپ مشینری، ان کیس آپ پروڈکشن کنسرنس، یا پھر آپ نے سیلز یا اس ڈپارٹمنٹ مارکیٹ کو نیٹ ورک۔ ٹارگٹ دیا ہوا ہے، تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کا گیپ رہ جاتا ہے۔ یا تو آپ ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کریں اور جو بھی سیٹ پوائنٹ پہ ٹارگٹس انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں وہ اچیویبل ہوں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ لائک وہ آپ کا ایم نہ ہو کہ جو ان اچیویبل آپ کو فیل انچیویبل کرے، ہو۔ تو وہ سیٹ پوائنٹس جو ہیں وہ اچیویبل ہوں۔ پھر ان میں کیا آ جاتا ہے کہ ایک تو مینٹلی، اور اوپر سے جو مینجمنٹ کا رول ہوتا ہے، اگر مینجمنٹ پازیٹیو امپیکٹ دے، ان کو بوسٹ اپ کرے، ان کو آپ فیسیلیٹیٹ کرو، کہیں پہ گیپ رہ جاتے ہیں اس کو آپ کور کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، تو آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ وہ امپروومنٹ لے کے آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ڈیگریڈ کرو، ان کو پریشرائز کرو، ان کو جاب انسیکیورٹی کی طرف لے کے جاؤ۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے مینٹل ہیلتھ کو جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ بہت سوشل جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا ورکنگ انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ ایک انسان اگر 1 لاکھ پے لے رہا ہے لیکن اس کے اوپر ورکنگ انوائرمنٹ اتنا امپیکٹ کر رہا ہے، وہ مینٹلی اتنا سفرڈ ہے، بجائے اس کے کہ جو بندہ 50,000 لے رہا ہے لیکن اس کا ورکنگ انوائرمنٹ اتنا اچھا ہے، اتنے کوآپریٹیو ہیں، ہر حال میں اس کا ساتھ دیتے ہیں، تو وہ بندہ کبھی نہیں چھوڑ کے جائے گا، وہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ تو یہ بہت چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہیں۔